بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 لوگوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں جاننے کے لیے اہم ویڈیو مکمل ضرور دیکھ کر۔ نزا کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ اس کی نیکیاں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس مضمون کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ پس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزا کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 5 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کی روح آسانی سے نکلے گی، نہ ان میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے، پورا دیر وہ باہر ہوتی ہے اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض 7 سمندر کا پانی پی لی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلدی اور بروقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے ہلکے رہے اور تو بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی کہ جب کہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں ہے، جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکے میں جس طرح ان کے نرینہ اولاد کا حق ہے وہی حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکے پر بیٹوں کا خون تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم نہ کیا جائے، اور یہ سخت گناہ ہے، اور بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حصہ دے، اس دنیا میں دے دے، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعید آئے ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی بالشت بر زمین بھی عذر لے
تو قیامت کے دن اس کو تو 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی جتنی اس نے قبضہ کر لی تھی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ دے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودی کی رسم ہے، زیادہ جہیز نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بڑی ہو گئی، جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کا شادی کا وقت ہوگا جہیز دے دوں گا۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بروقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر میں جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اثرات کو قبول کیا گیا اور اس عورت کو قبرستان میں اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں چمچم برس رہے ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فرمایا، اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی، میرے مالک، تم میرے علم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا۔ میرے بچے بھوک سے ہلک کرتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑے ہیں غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس بھائی ظالم کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آئی۔ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کرو۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے، جس طرح اس نے میرے وراثت کا حق مجھ سے دور رکھا اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تو اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے؟ یہ جہنم کی دعا کریں گے۔ بہن کے لیے ظالم بن کر مرو گے یا مظلوم بن کر؟ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی آسانی سے نکلے گی، کثرت سے صدقہ کرنے والے شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال اور دولت میں سے صدقہ کرتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا اور اس کے موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہ ہوگا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنی بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کما کر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔
بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب فرصت کی تنگی ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بچے اور بیوی پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ وہ جو نماز ادا کر رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا معراج ہے، اسلام اور کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا اب 5واں شخص، چوتھا شخص تو نماز پڑھنے والا ہے، 5واں شخص وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا بھی نہ آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ فرماتے ہیں کہ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کرے اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ تو فرمایا کہ اپنے مقدر پر رویا کرو۔ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتی؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کے موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اور ناظرین حضرات، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن جزاء فی الدارین۔